اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب دامن دینی ہاتھ میں نہ ہو تو مسلمان کیسا اور اسلام کیسا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر 14 اگست 1947 کو دو قومی نظریات کی روشنی میں مرز وجود میں لایا گیا تھا۔ منصفائی کے سول جج تا سیشن جج تا چیف جسٹس ہائی کورٹ تا سپریم کورٹ کے کفر کے چیف جسٹس منیر تا بندیال تک، لیفٹیننٹوں، کپتان، جرنیلوں، کرنیل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اس کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، فوجی چیف کمانڈر حافظ عاصم منیر صاحبان، ان کے کلاس 3-4 کے نیچ طبقہ کے لاکھوں فوجی سپاہ، افسرشاہی کے شاہی طبقہ کے 4 چیف سیکرٹریز، ان کی زیر کمانڈ سیکرٹریز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی کا شاہی طبقہ، کلاس 3-4 کے لاکھوں پولیس سپاہ، ڈرائیور، اردلی، بنگیوں کا شودر طبقہ، ان کے والدین کے 23 کروڑ کسانوں، مزدور، تنگ دست بے روزگار، اپنے پیدا کردہ وسائل، خزائن، زر مبادلہ سے محروم، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، ادویات سے محروم، بڑھاپے کے گزارا الاؤنس چھت سے محروم، سرکاری عہدوں، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، سرکاری گاڑیوں، عالی شان رہائشوں، ان کی رشوت، کمیشن، کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت، ملکی وسائل، خزائن، آئی ایم ایف کے قرضوں، چائنا کے سی پیک سے لوٹی ہوئی دولت سے محروم، امریکہ، بیرون ممالک ذاتی کاروباروں سے محروم، زمین مافیا کی حکومتی سرپرستی سے محروم، وزیر اعظم، صدر پاکستان، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنر، ان کے وزیر و مشیر، چیف سیکرٹریوں، ان کے ماتحت ضلعی افسران، ان کے اعلیٰ عہدوں پر مسلط سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی رشوت، ان کے پٹوار خانوں، تھانوں، کچہریوں کے نظام و سسٹم سے اکٹھی کی ہوئی دولت، ڈالروں سے بڑے جہاز، بیرون ممالک لے جانے والے فوجی، گیٹ نمبر 4 کے پیدا کردہ سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کے درندوں نے پاکستان میں ات مچا رکھی ہے۔ پاکستان ان کی ملکیت بن چکا ہے۔ فوجی کمانڈر ایوب خان نے 1951 تا 1958 2 گورنر جنرل، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، سرکاری کلبوں کے شرابی زانی مجرموں کے ذریعے آزادی کی جنگ لڑنے والے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں، جو انگریز کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت، اس کے نظام الیکشن کے منتخب نمائندوں کے سپرد نظام حکومت کرنے کی بجائے اسلامی نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظام مملکت تیار کرنے، اس کے نظام سلیکشن کے تحت یونین کونسل سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق تک کے ذریعے دینی خوبیوں، امانت و دیانت، اخوت و محبت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، اعلیٰ اہلیت کی روشنی میں ممبران کا چناؤ کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، مغربی جمہوریت کے کفر کے نظام حکومت کو بدلنا، سرکاری زبان اردو کو نافذ کرنا تھا، جس کے تحت انگریز کا مسلط کیا ہوا مغربی جمہوریت کے کفر کا نظام حکومت، اس کا جاگیردار حکومتی ٹولہ، ان کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جیورسپروڈنس کا غیر اسلامی تعلیمی نصاب، ان کا کفر کا برہمن و شودر کا نظام حکومت، ان کی سرکاری زبان انگریزی، اس کے انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں، ان سے تیار ہونے والے کفر کے طبقاتی، تفاوتی، سودی مخلوط سرکاری حکومتی اسکالر، حکومتی عواموں، اداروں کی حکومتی بالادستی ختم کرنا تھی، جو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے شاہی طبقہ کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ قائد اعظم کے اسلامی نظام مملکت، اس کے نظام سلیکشن، اس کے سلیکٹڈ کیبنٹ ممبران کو ختم کرنے کے لیے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے سرکاری ملازمین کو
1951 تا 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل پاکستان لگانا، منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت کے تحت ان کو گورنر جنرل کے عہدے کی اجازت دینا، انگریز کے سرکاری ملازموں کا حکومتی ایوانوں، اداروں، ملکی وسائل خزائن پر حکومتی کنٹرول کسی قیمت پر چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری کار، فیروز خانون کو حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظام مملکت، اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے یونین کونسل کے ممبران سے لے کر صوبائی وفاق سینٹ کے نظام سلیکشن سے 23 کروڑ فرزندان اسلام کو اپنے نمائندگان کا چناؤ نیک، صالحہ انسانیت کے لیے بے ضرر، منفعت بخش، امانت و دیانت، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی خوبیوں کے حامل افراد کا چناؤ کرنا تھا، جو مغربی جمہوریت کے نظام الیکشن جس کے تحت انگریز کا پروردہ 4-5 ہزار جگیردار فوجی ٹولہ جن کو افرادی قوت، معاشی برتری حاصل ہوتی ہے، جو نظام الیکشن کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، وہی الیکشن لڑتے اور جیتتے ہیں۔ 23 کروڑ عوام ان کے ووٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، حق حاکمیت کے احتساب بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ اس طرح جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ پاکستان کو جیل، اہل وطن کو قیدی بنا لیتے ہیں، ملکی وسائل خزائن، تمام پیداوار، تمام تعمیرات پر قابض ہو جاتے ہیں، تمام سڑکیں، نہریں، ڈیم عوام تعمیر کریں، سڑکوں پر سرکاری ذاتی گاڑیاں ان دہشت گردوں کی چلیں، نہریں، ڈیم مزدور تعمیر کریں، زمین پر کاشتکاری کسان کریں، ان کے مزارع نیچ ذات کے شودر کی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ 64% زمین انگریز کے جگیردار ٹولہ، 12% زمین ایوب خان ججوں، جرنیلوں، کمشنروں کو بطور انعام دیں، وہ بھی اسی جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ کی اولادوں کی ملکیت بنا دی جائیں۔ انگریز کے پروردہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل لگانا، منصف شاہی کے جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت کے تحت ان احکام کو جائز قرار دینا، ان کا آزادی کی جنگ لڑنے والے اسلامائزیشن کے نظام مملکت نافذ کرنے والے لیاقت علی خان کو قتل، 6 کو بالجبر حکومتی ایوانوں سے فارغ، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، 1958 کو ایوب خان کا مارشل لا لگا کر سکندر مرزا کو اس کے عہدے سے بالجبر ہٹانا، ملک بدر کرنا، جگیردار فوجی ٹولہ کو حکمرانی میں شامل کرنا، اسلامائزیشن کے وارثوں کو پاکستان میں مجرم بنا کر حکومتی ایوانوں سے ختم کرنا۔ جب عوام اس کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان مصر بھٹو کے سپرد کر دی۔ اس نے ملک دو لخت کیا، 4000 فوجی سپاہ، 34,000 بنگالیوں کو قتال کیا، 1 یونٹ کو ختم کیا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا۔ مسلم لیگ کاف کے شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، اعجاز شاہ، MQM نے امریکہ اس کے اتحادی ممالک کو شمسی ایئر بیس دیا۔ امریکہ کی بلیک واٹر، اسرائیل کی مساعد، انڈیا کی راہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہو گئیں۔ پاکستان کو عالمی چھونی بنا لیا۔ 10 سال تک جنگ جاری رہی۔ 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 4 لاکھ کو معذور، افغانستان کے پہاڑوں کو ریت، شہروں کو خاکستر، پاکستان کو ریموٹ کنٹرول سے چھلنی، 90,000 عوام کا قتال، لال مسجد کی طالبات، پشاور کے فوجی اسکول کے طلباء، کراچی میں عوامی قتال، نواب بگٹی اس کے ساتھیوں کا قتال، ملکی غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ دوسرے ممالک لے گئے، ملکی معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ عوام نے اس پر کئی خودکش حملے کیے۔ اس نے تمام فوجی ڈکٹیٹرز کی باقیات کے مجرموں کو اکٹھا کیا، NRO 51% حقوق نسوان کے قوانین کو پاس کیا، ملکی بجٹ ڈبل سے زیادہ بڑھا دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف
اس کی باقیات کے رحیل شریف قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کی ناپسندیدہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے 2001 تا 2017 تک عمران خان کی تحریک انصاف کو تیار کیا۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ عدلیہ، فوج نے مل کر اس کی پشت پناہی کی۔ اس نے ہڑتالوں سے سڑکیں، سکول، کالج، کاروباری ادارے بند، ملک کو بد امنی کی چتا بنا کر رکھ دیا۔ اس کی حکومت قائم کی۔ اس نے ملک کو معاشی طور پر مفلوج، اس کی بد کلامی، بد زبانی، یوتھ ٹرن کے سلسلہ جرائم سے اندرون بیرون ممالک پر برا اثر پڑا۔ ملک میں اپوزیشن کے خلاف بے شمار کیس بنائے، ملکی امن تباہ، ملکی تجارت ختم، سی پیک بند اور کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا۔ ان جرائم کے مجرم ایوب خان، غلام محمد، سکندر مرزا گورنر جنرل، یحییٰ خان، جنرل رانی، شرابی ثانیوں نے پاکستان سے اسلام فرق کر دیا۔ ضیاء الحق بھی اسلام نافذ نہ کر سکا۔ پرویز مشرف، اس کی باقیات کے مجرم، رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، اس کے دوسرے جنرلوں نے پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا۔ عمران خان کی حکومت کو جنم اور ختم بھی کیا۔ عمران خان نے ملک میں نفرت پھیلائی۔ 23 کروڑ فرزندان اسلام کو فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ، یحییٰ خان کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف، رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کی تحریک انصاف کی سیاسی جماعتوں میں عوام اور پاکستانی افواج تقسیم کر دی گئی۔ فوجی جمہوریت کا رقص کفر جاری ہے۔ یا اللہ، فوج پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما جس کی خاطر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ آمین ثم آمین۔